السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 5 سٹوریز لک بیفور یو لیپ اینڈ دا تھیف اینڈ ہز مدر اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لک بیفور یو لیپ، قدم اٹھانے سے پہلے سوچو۔ ونس ایک دفعہ، a clever fox ایک چلاک لومڑی، was roaming گھوم رہی تھی، in search of food کھانے کی تلاش میں۔ ایک چلاک لومڑی خوراک کی تلاش میں گھوم رہی تھی۔ سڈنلی اچانک she fell وہ گر گئی into the deep ایک گہرے well کنویں میں by mistake غلطی سے۔ اچانک وہ غلطی سے ایک گہرے کنویں میں گر گئی۔ she tried اس نے کوشش کی hard بہت زیادہ to jump out باہر چھلانگ لگانے کی but لیکن failed ناکام رہی۔ again and again بار بار اس نے بار بار باہر نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ she became worried وہ پریشان ہو گئی and started شروع کر دیا thinking سوچنا of a plan ایک منصوبہ۔ وہ پریشان ہو گئی اور کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ after some time کچھ دیر کے بعد a thirsty ایک پیاسی goat بکری came near قریب آئی the well کنویں کے۔ کچھ دیر بعد ایک پیاسی بکری کنویں کے پاس آئی۔ دا گوٹ بکری لکٹ اس نے دیکھا انسائڈ اندر اینڈ اور سا دیکھا دا فاکس لومبرڈ اسٹینڈنگ کھڑا ہے کاملی پرسکون۔ بکری نے اندر جھانکا اور لومڑی کو پرسکون کھڑا دیکھا۔ دا فاکس لومڑی پریٹینڈڈ اس نے ڈرامہ کیا یا بہانہ کیا ٹو بی ویری ہیپی بہت خوش ہونے کا اینڈ ریلیکسڈ اور مطمئن ہونے کا۔ لومڑی نے بہت خوش اور مطمئن ہونے کا ڈرامہ کیا۔ Once a clever fox was roaming in search of food. Suddenly he fell into a deep well by mistake. She tried hard to jump out but failed again and again. She became worried and started thinking of a plan. After some time, a thirsty goat came near the well. The goat looked inside and saw the fox standing calmly. The fox pretended to be very happy and relaxed. She praised اس نے تعریف کی the water پانی کی and said اور کہا it was very sweet یہ بہت میٹھا ہے۔ اس نے پانی کی تعریف کی اور کہا کہ یہ بہت میٹھا ہے۔ the foolish بیوقوف گوٹ بکری بلیوڈ اس نے یقین کیا ہار ورڈز اس کی باتوں کا وداؤٹ تھنکنگ بغیر سوچے۔ بیوقوف بکری نے بغیر سوچے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شی ڈڈ ناٹ اس نے نہیں کہا آسک پوچھا وائی کیوں دا فاکس لومبرڈ واز انسائڈ اندر ہے دا ویل کنویں کے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ لومڑی کنویں میں کیوں ہے۔ ان گریٹ ہیسٹ بہت جلدی میں یا بڑی جلدی میں۔ دا گوٹ بکری جمپٹ اس نے چھلانگ لگائی انٹو دا ویل کنویں میں۔ بڑی جلد بازی میں بکری کنویں میں کود گئی۔ شی ڈرینک اس نے پیا واٹر پانی اینڈ فیلٹ محسوس کیا سیٹسفائیڈ مطمئن۔ اس نے پانی پیا اور خود کو مطمئن سمجھا۔ ایٹ ونس فوراً دا فاکس لومبرڈ نے جمپڈ آن چھلانگ لگائی دا گوٹس بکری کے بیک پیٹھ پر۔ فوراً لومڑی بکری کی پیٹھ پر چڑھ گئی۔ ود ون لیپ ایک جست کے ساتھ شی کیم آؤٹ وہ باہر آ گئی آف دا ویل کنویں سے۔ ایک ہی جست میں وہ کنویں سے باہر نکل آئی۔
She praised the water and said it was very sweet. The foolish goat believed her words without thinking. She did not ask why the fox was inside the well. In great haste, the goat jumped into the well. She drank water and felt satisfied. At once, the fox jumped on the goat's back. With one leap, she came out of the well. The poor goat, بیچاری بکری واز لیفٹ رہ گئی آلون اکیلی اینڈ ہیلپ لیس اور بے بس. بیچاری بکری اکیلی اور بے بس رہ گئی. دا فاکس لومڑی نے لافٹ ہنسی لاؤڈلی زور سے ایٹ دا فولش بیوقوفی پر گوٹ بکری کی. لومڑی بیوقوف بکری پر زور زور سے ہنسی. شی ایڈوائز اسے نصیحت کی ہر اسے ٹو تھنک وہ سوچے بیفور پہلی ٹیکنگ اینی اسٹیپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے. اس نے اسے نصیحت کی کہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کرو. دا گوٹ بکری ریئلائز احساس ہوا ہر مسٹیک اپنی غلطی کا بٹ لیکن اٹ واز ٹو لیٹ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. بکری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر بہت دیر ہو چکی تھی. شی سفر وہ مبتلا ہو گئی یا اس نے سزا پائی بیکاز کیونکہ آف ہر ہیسٹ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اینڈ کیئرلیسنس اور لاپرواہی کی. اس نے اپنی جلد بازی اور لاپرواہی کی سزا پائی. The poor goat was left alone and helpless. The fox laughed loudly at the foolish goat. She advised her to think before taking any step. The goat realized her mistake, but it was too late. She suffered because of her haste and carelessness. Moral: look before you leap. قدم اٹھانے سے پہلے سوچو. ہیسٹ میکس ویسٹ. جلد بازی نقصان کا سبب بنتی ہے. آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ اسٹوری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں نیکسٹ اسٹوری سیکھتے ہیں. دا تھیف اینڈ ہز مدر. چور اور اس کی ماں. ونس ایک دفعہ دیر لیوڈ رہتے تھے آ وومن ایک خاتون یا ایک عورت ود ہر ینگ اپنے چھوٹے سن بیٹے کے ساتھ ان اے ٹاؤن ایک شہر میں. ایک شہر میں ایک عورت اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی. شی لوڈ وہ محبت کرتی تھی ہر سن اپنے بیٹے سے ویری مچ بہت زیادہ بٹ فیلڈ لیکن ناکام رہی ٹو گائیڈ رہنمائی کرنے میں ہم اس کی پراپرلی صحیح طریقے سے. وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی مگر اس کی صحیح تربیت نہ کر سکی. دا بوائے اسٹارٹ. اس نے شروع کر دیا اسٹیلنگ چرانا اسمال تھنگس چھوٹی چیزیں فرام نیبرز ہم پڑوسیوں کی. لڑکے نے پڑوسیوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانا شروع کر دیں. وین ہی ٹولڈ ہز مدر. جب ہی ٹولڈ اس نے بتایا ہز مدر اپنی والدہ کو. شی ڈی ناٹ اسکولڈ ہم. اس نے اسے نہ ڈانٹا. جب وہ اپنی ماں کو بتاتا تو وہ اسے ڈانٹتی نہیں تھی. انسٹیڈ کی بجائے شی لافڈ وہ ہنستی اینڈ انکریجڈ اور حوصلہ افزائی کرتی تھی ہم اس کی سائلنٹلی خاموشی سے. بلکہ وہ ہنستی اور خاموشی سے اس کی حوصلہ افزائی کرتی. ایز ٹائم پاسڈ جیسے وقت گزرتا گیا دا بوائے لڑکا بیکیم بن گیا ہیبچول ایک عادی تھیف چور. وقت گزرنے کے ساتھ لڑکا عادی چور بن گیا. ونس دیر لیوڈ آ وومن with her young son in a town. She loved her son very much but failed to guide him properly.
The boy started stealing small things from neighbors. When he told his mother, she did not scold him. Instead, she laughed and encouraged him silently. As time passed, the boy became a habitual thief. He began, उसने शुरू कर दिया, to steal, चुराना, valuable, कीमती things, चीज़ें, from markets, बाज़ारों से, and houses, और घरों से. उसने बाज़ारों और घरों से कीमती चीज़ें चुराना शुरू कर दी. लोगों ने कंप्लेंट, शिकायत की. बट हिज मदर, उसकी माँ, इग्नोर, नज़रअंदाज कर दिया उसने. ऑल वार्निंग, तमाम तनबीहात को. लोगों ने शिकायत की मगर इसकी माँ ने सब तनबीहात नज़रअंदाज कर दी. वन डे, एक दिन, द थीफ, चोर, वाज कॉट, पकड़ा गया, रेड हैंडेड, रंगे हाथों. एक दिन वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. ही वॉज ब्रॉट, उसे लाया गया, बिफोर द किंग, बादशाह के आगे, फॉर पुनिशमेंट, सजा के लिए. इसे सजा के लिए बादशाह के सामने पेश किया गया. द किंग, बादशाह ने ऑर्डर, हुक्म दिया है मुझसे, टू बी हैंग्ड, फांसी पे चढ़ाने का. बादशाह ने इसे फांसी देने का हुक्म दिया. बिफोर डाइंग, मरने से पहले. द थीफ, चोर ने, आस्क्ड, कहा, टू सी, देखने के लिए, हिज मदर, अपनी वालदा को. मरने से पहले चोर ने अपनी माँ से मिलने की इजाज़त मांगी. वेन हिज मदर, जब उसकी माँ, केम आई नियर, करीब. ही बिट हर एयर एंगरली, उसने उसका कान काट लिया. जब माँ करीब आई तो उसने गुस्से में उसका कान काट लिया. He began to steal valuable things from markets and houses. People complained, but his mother ignored all warnings. One day, the thief was caught red-handed. He was brought before the king for punishment. The king ordered him to be hanged. Before dying, the thief asked to see his mother. When his mother came near, he bit her ear angrily. लोग वर थे, शॉक्ड, वो हैरान रह गए, एट हिज, उसके बिहेवियर, रवैये पर. लोग इसके रवैये पर हैरान रह गए. ही सेड, उसने कहा, हिज मदर, उसकी माँ, वाज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, फॉर हिज, उसके क्राइम्स, जराइम की. इसने कहा कि इसके जराइम की जिम्मेदार इसकी माँ है. ही सेड, उसने कहा, शी नेवर, उसने कभी भी नहीं, स्टॉप, रोका, हिम, उसे, फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी करने से. उसने कहा कि माँ ने कभी इसे चोरी से नहीं रोका. दस, इसी तरह, रॉन्ग, गलत, अपब्रिंगिंग, तरबियत, इस तरह गलत तरबियत, र्यून्ड, उसने तबाह कर दिया या तबाह बर्बाद कर दिया, हिज होल लाइफ, उसकी मुकम्मल जिंदगी को. इस तरह गलत तरबियत ने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी. पीपल वर शॉक्ड एट हिज बिहेवियर. ही सेड हिज मदर was responsible for his crimes. He said she never stopped him from stealing. Thus, wrong upbringing ruined his whole life. Moral: nip the evil in the bud. आई को इब्तिदा ही में ख़त्म कर देना चाहिए. स्मॉल इवल्स, छोटी बुराइयां, लीड ले जाती हैं टू ग्रेट डिजास्टर्स, बड़ी तबाही की जानिब. छोटी बुराइयां बड़ी तबाही का सबब बनती हैं. अर्ली करेक्शन, बर वक्त
اصلاح سیوز بچاتی ہے فیوچر مستقبل. بر وقت اصلاح مستقبل بچاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں سٹوریز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.